والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد. باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. حضرات علماء کرام، بزرگان دین اور حدیث پر ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ہماری مجلس بخاری شریف کے آخری حدیث کی مجلس ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ دین ہے اور اللہ ہی نے اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری لے رکھی ہے، اس لیے اللہ ہی نے نظام فرمایا ہے کہ اس دین کی حفاظت کے لیے موقع موقع پر اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کو مختلف کام دے کر اس میں مشغول رکھتے ہوئے اس دین کی حفاظت فرمائی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه ثم ان علینا بیانه۔ ائمہ تفسیر نے ثم ان علینا بیانه میں ایک بات تو یہ بیان کی کہ آپ کو قرآن یاد ہو جائے گا، بوقت ضرورت آپ کی زبان مبارک سے وہ کلمات ادا کروائے جائیں گے، لیکن ایک بات یہ بھی فرمائی کہ اس کے مضامین، اس کے معنی بھی ہم آپ کے ذریعے اس کو ادا کروا دیں گے۔ گویا جیسے قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے دی، احادیث اور دین کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ نے دی۔ اسی لیے جیسے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وقت میں قرآن کریم کو لکھا گیا اور اس کی حفاظت کی گئی، اسی طریقے سے حدیث پاک کو لکھنے کا بھی طریقہ حضور پاک علیہ السلام کے وقت سے ہی ہے۔ جو لوگ حدیث کو حجیت نہیں مانتے اور وہ یہ سمجھتے ہیں جیسے اقوال بزرگ ہیں اس طریقے سے اقوال رسول ہے، تائیداً تو پیش کیے جا سکتے ہیں البتہ حجتاً پیش نہیں کیے جا سکتے، جن کو ہم اور آپ منکرین حدیث کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ جب وہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ ایک وقت کے بعد حدیث لکھی گئی، اس کے جواب میں ہمارے علماء بیان فرماتے ہیں کہ حدیث لکھنے کا طریقہ اور وقت حضور پاک علیہ السلام کے وقت سے ہی ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب العلم میں اس کو کئی طریقے سے ثابت کیا ہے۔ خود حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لکھوایا بھی ہے۔ خود عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان فرمایا کہ آپ لکھو۔ کئی حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلم میں اس کو ذکر کیا ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جیسے قرآن کی حفاظت کا نظام اللہ نے فرمایا ہے، حدیث پاک کا نظام بھی اللہ نے، اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ ہے، پہچان کا ذریعہ ہے کہ قرآن کے ذریعے ہم اللہ کی مرضیات کو جان سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کن کاموں سے راضی ہے، کن کاموں سے ناراض، اس سے کیا ہوتا ہے۔ اور قرآن کو سمجھنے کے لیے دو چیزوں کی بڑی ضرورت ہے، اس کے بغیر انسان قرآن سمجھ نہیں پاتا۔ ایک احادیث پاک، نمبر 2 فقہ۔ ان دو چیزوں کو جب تک آدمی نہیں سمجھتا قرآن کریم کو کما ہم کہو نہیں سمجھ سکتا۔ اس لیے کہ قرآن میں ہے کہ نماز پڑھو، لیکن نماز کی حیت کیا ہے، اس کی طریقہ کیا ہے، وہ حدیث پڑھے بغیر ہمیں نہیں۔
اور بہت سی احادیث کے معنی اور مطالب کو سمجھنے کے لیے ہمیں فقہ کی ضرورت ہے۔ فقہ کے بغیر بھی ہم قرآن اور حدیث کو سمجھ نہیں سکتے۔ میں یاد کر رہا تھا کہ یہ دین خدا کا ہے، اللہ ہی نے دین کی حفاظت کی ذمہ داری لے رکھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی عنایتیں، اپنی مہربانیوں کے طفیل ہر زمانے میں، ہر وقت میں لوگوں کو اس کی طرف متوجہ فرمایا، اور قرآن اور حدیث کی حفاظت، دین کی حفاظت لوگ کر رہے ہیں۔ یہ سعادت کی بات ہو جاتی ہے کہ انسان دینی حفاظت کے لیے اللہ کے راستے میں قبول ہو جائے، یہ اس کی سعادت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے دین کا کام کسی سے بھی لے سکتا ہے، لیکن جس سے بھی کام لے لے اس کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ بخاری شریف کی آخری حدیث کی مجلس ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا، اس کو ایک مجمع میں ختم کیے جاتے ہیں۔ اس کی وجوہات میں ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ ختم بخاری پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور یہ در حقیقت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ورع، تقویٰ اور ان کی بزرگی کا ایک اثر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال کا بھی ایک اثر ہے، محدثین کا بھی ایک اثر ہے۔ آپ طلباء نے پڑھا ہوگا کہ ابو داؤد کی کتاب الطہارت میں ایک جگہ پر حاشیے پر لکھا ہے کہ ان محدثین کی برکت سے اگر کوئی آدمی نام لکھ کر کسی کے گلے پہ ڈال دے تو انشاءاللہ بخار ختم ہو جائے۔ یہ محدثین کی برکت ہے۔ امام بخاری کی برکت کیا ہے بھائی؟ ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان کو گویا پیدا ہی اس لیے کیا تھا۔ آپ طلباء نے درس میں پڑھا ہے کہ نبی کو جو نبوت ملتی ہے وہ عطائی ہے، کسبی نہیں ہے۔ کوئی آدمی اپنی محنت سے نبی نہیں بن سکتا، یہ ملنا کے ملنا ہے۔ مشرکین مکہ کے بہت سارے سوالات تھے، قرآن نے اس کو الگ الگ الفاظ میں جواب دیا۔ ایک جگہ فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، وہاں علماء نے لکھا ہے کہ نبی کو نبوت عطائی ہے، وہابی ہے۔ اللہ جسے چاہتے ہیں نبی بناتے ہیں، آدمی محنت سے نبی نہیں بن سکتا۔ البتہ اللہ جس کو نبی بناتے ہیں اللہ اس میں صلاح رکھ دیتے ہیں۔ گویا صلاح رکھنا یہ بھی اللہ کا کام ہے۔ امام بخاری سے اللہ تعالیٰ کو ایک کام لینا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کو توفیق دے دی۔ جب وہ نابینا ہو گئے تھے، والدہ نے دعا کر دی، اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول فرما دیا اور بینائی دی، اور ایسی بینائی دی کہ دین کی حفاظت کے وہ ذریعہ بن گئے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا ہی اس لیے کیا۔ امام بخاری کا تقویٰ اور ورع کی بات ہے کہ ان کے تقویٰ اور ورع کی برکتوں سے امام بخاری کی کتاب کو آدمی گھر میں رکھتا ہے تو اس میں برکتیں ہوتی ہیں، لیکن خالی گھر میں نہیں رکھنا چاہیے۔ اگرچہ گھر میں رکھنا بھی علماء نے لکھا ہے، خالی گھر میں رکھو گے بخاری شریف تو بھی انشاءاللہ برکتیں ہوں گی، لیکن پڑھو گے تو ثواب تو ملے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال مستحضر ہوں گے، اور اگر عمل کریں گے تو پھر عند اللہ مقبولیت عامہ تامہ ہوگی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نابینا ایک بار ہو گئے تھے، والدہ نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے بینائی عطا فرمائی۔ آپ جانتے ہیں بچپن میں ہی آپ حرم چلے گئے تھے، وہاں کئی لوگوں سے آپ نے علم دین حاصل کیا، اور 16 سال کے اندر یہ تصنیف کی، لیکن سب احادیث کو اکٹھا کر کے چھان کر جب کتاب میں جمع کرنے کا ارادہ فرمایا تو آپ غسل فرماتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، اور جب شرح صدر ہو جاتا تو کتاب میں اس کو رکھتے تھے۔ یہ ان
کا ورع اور تقویٰ کی بات کہ ظاہری طہارت کے ساتھ ساتھ باطنی طہارت کو حاصل کر کے جب لکھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مقبولیت عطا فرمائی، اور ہمارے علماء اور بزرگان دین کا مجرب عمل ہے کہ اس کو پڑھ کر جو دعائیں کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس میں قبولیت کامیاب کرواتے ہیں۔ امام بخاری کو جو مقبولیت حاصل ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ لکھی ہے کہ حضرت نے اپنی کتاب میں روات کا بڑا اہتمام فرمایا کہ اچھے اور عادل راوی ہی کا آپ نے جگہ دی، اور اپنی کتاب میں جو راجے قول ہے ان کے نزدیک انہی کو انہوں نے جگہ دی ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بخاری شریف کو بڑی مقبولیت عطا فرمائی۔ ہر سال یہ عرض کیا جاتا ہے کہ کتاب اللہ کے علاوہ اگر کوئی خانہ کعبہ میں کتاب پڑھی گئی ہے تو بخاری شریف ہے۔ خانہ کعبہ میں قرآن کریم کے علاوہ کوئی کتاب پڑھی گئی ہے تو وہ بخاری شریف ہے۔ صاحب دلیل الفالحین جو ریاض الصالحین کے شارح ہیں انہوں نے کعبے کے اندر پوری بخاری شریف پڑھی ہے۔ بہرحال یہ ختم بخاری کی مجلس ہے، اور حدیث کا پڑھنا، حدیث کے ساتھ لگنا، یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت اور مہربانی ہے۔ اللہ جسے چاہتے ہیں عطا کر دیتے ہیں۔ ائمہ حدیث، علماء حدیث اور مصنفین حدیث نے اپنے اپنے ذوق کے اعتبار سے اپنی کتابوں میں عنوان قائم کر کے حدیثوں کو لکھا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سند بڑھا ہے، اس لیے اس مقدمے میں انہوں نے اسناد پر بحث کی۔ امام ترمذی اور امام ابو داؤد اور امام نسائی انہوں نے فقہی ابواب پر احادیث لکھی، جمع کی، اور ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن ماجہ نے سب سے پہلے حدیث اور باب جو باندھا ہے اتباع سنت کا باب باندھا ہے۔ فرماتے ہیں علماء کہ نبی کے اتباع ہی سے آدمی وہاں جاتا ہے، اور اتباع نبی سے حب رسول پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے ایک بزرگ نے لکھا کہ حب رسول دل میں کیسے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت قلب میں کیسے آئے۔ پھر فرماتے ہیں تین طریقے ہیں۔ ایک تو احادیث کو پڑھو، حدیث پڑھنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، احوال کا پتہ چلتا ہے، اور اس سے آدمی کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی ہے۔ دوسرا طریقہ کثرت سے درود پاک پڑھنا، اور تیسرا طریقہ دعا کرنا، کہ آدمی دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ میرے دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتیں عطا فرما۔ دعا تو دولت ہے کہ آئی ہوئی مصیبتیں بھی ٹل جاتی، اور اگر مقدرات الہی ہے کہ جو مسائل آنا ہی طے ہے، لیکن آدمی دعا کرتا ہے تو دعا کی برکت سے ان حالات کو اللہ رحمت بنا دیتے ہیں۔ آدمی کا ذہن صاف رہتا ہے، تقدیر پر رضا نصیب ہو جاتی ہے۔ بہرحال یہ تین طریقے لکھیں جس سے قلب میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت آتی ہے۔ اور سنت کی اتباع کرنے کے لیے معین اور مددگار اگر آپ دیکھیں گے تو صحابہ کی زندگی ہے کہ صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی اتباع کی، کس موڑ پر کس طرح رہے۔ اسی لیے امام ابن ماجہ نے اتباع سنت کے بعد صحابہ کرام کے حالات لکھی۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مصنفین حدیث نے الگ الگ طریقے پر جمع کیا ہے۔
اور ہمارے مدارس اسلامیہ میں سیاستہ جو پڑھائی جاتی ہے ہر کتاب کا رنگ الگ الگ ہے. اس لیے فرمایا ائمہ مجتہدین کے اقوال اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں آپ کو ترمذی کا مطالعہ کرنا پڑے گا. ترمذی میں بیان کیا ہے کہ کس امام کا کیا قول ہے. امام شافعی کیا فرماتے ہیں, امام احمد ابن حنبل کیا کہتے ہیں, امام اعظم کیا کہتے ہیں, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں. اقوال ائمہ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں ترمذی کا مطالعہ کرنا اور دلائل چاہتے ہیں ائمہ کے تو پھر ابو داؤد دیکھنا پڑے گا. ابو داؤد ایک ایسی کتاب ہے جس میں ہر مذہب کے ائمہ کی دلیل مل جاتی ہے. اگر استنباط کی صلاحیت بنانا چاہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث سے مسئلے کو کیسے اخذ کیا جائے, بات کو کیسے لیا جائے, استنباطات کی اگر قدرت اور صلاحیت دیکھنا چاہتے ہیں اور قدرت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو پھر بخاری شریف کو دیکھنا پڑے گا. امام بخاری نے اپنی بخاری میں استنباطات کو مقدم رکھا ہے اور ان کی تقویت کے لیے امام مسلم نے. لیکن یہ حدیث کتنی قابل حجت ہے, اس میں کوئی نقص اور کمی تو نہیں ہے, اس کو دیکھنے کے لیے نسائی کو دیکھنا پڑے گا. علل حدیث پر بحث امام نسائی نے کی ہے, لیکن ان سب کے دیکھے بغیر اگر حدیث کی طرف اگر جانا ہو تو امام ابن ماجہ کو دیکھنا پڑے گا. ابن ماجہ کے اندر حدیث ایسی ہے کہ آدمی بہت قریب سے اتباع رسول کی طرف چلا جاتا ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دین کی حفاظت اپنے ذمہ لے رکھی اور حفاظت کے طریقے اللہ کے یہاں ہیں. حضور کے زمانے ہی سے حدیث کی حفاظت تو کی جاتی تھی, لیکن بعد میں جب مختلف فرقے کے لوگ آئے, اسلام عرب سے جب عجم پھیلا, بلکہ اگر دیکھا جائے تو دین کے اندر رفع اندازی کرنے کے لیے حضور کے زمانے ہی سے لوگ آ گئے تھے. بخاری شریف میں موجود ہے, وہ آیا تھا اسود عنسی والا اور بات کہی تھی کہ اگر آپ کے بعد اگر ہمیں یہ انشاءت مل جائے تو ہم آپ کے اسلام قبول کر لیں. آپ علیہ السلام کے ہاتھ مبارک میں ایک کھجور کی ٹہنی تھی. آپ نے فرمایا اس کا ایک چوزا بھی تو چاہتا ہے نا تو اس کو نہیں مل سکتا. پھر وہ اسلام قبول نہیں کیا اور اسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا, تو وہ تو حضور کے زمانے سے. پھر بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں زیادہ فتنے اٹھے اور اس وقت حضرت عثمان غنی کے دور سے اس کی شروعات ہوئی ہے. عبداللہ ابن سبا یہودی جو ہیں وہ یہودیوں کی طرف سے ظاہراً مسلمان ہوا تھا اور اندری طور پر اسلام کو کھوکھلا کرنے کی اس نے ساری روایت روانیاں کی ہے. تو ان کے بعد یہ سب آئے تو حدیثین کو اللہ تعالیٰ نے کھڑا کر دیا اور انہوں نے حدیث کو یکجا جمع کر دیا. حضور کے زمانے سے ہی جمع, لیکن امام بخاری, امام موطا, امام مالک, پھر اس کے بعد ابن ماجہ وغیرہ کے زمانے میں اپنے اپنے اعتبار سے انہوں نے جمع کیا ہے. یہ حدیث کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کی ہے. ہمارے طلباء نے سلسلہ سند حدیث یہاں دو طریق سے پڑھا ہے. اکثر طلباء نے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک کے سلسلے سند حدیث کو پڑھا, لیکن ایک آخری طالب علم نے ہم سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کے سلسلے سند حدیث پڑھے. طلباء جانتے ہیں کہ جب کتابیں تصنیف ہو گئی اس کے بعد سند کا اعتبار وہاں تک ہی دیکھا جاتا ہے زیادہ تر کہ صاحب کتاب سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جو سلسلہ سند حدیث ہے وہ کس درجے کا, وہ راوی کیسا ہے, اس راوی کی حیثیت پر بڑی لینے کی ائمہ جرح و تعدیل نے اس پر بڑا گہری نگاہیں رکھی, بلکہ کسی بھی راوی حدیث کی بات کو لے کر کلام کیا جائے
تو اسماء اور رجال کی کتابوں میں ہر راوی کا حال منقول ہے، اور وہ لوگ جب حدیث اکٹھا کرتے تھے اور راوی کی جب بات آتی تھی تو اس راوی کے حال کو معلوم کرنے کے لیے ان کے گاؤں میں جاتے تھے، لوگوں سے خاموشی کے ساتھ پوچھتے تھے کہ وہ آدمی کیسا، یہاں تک کہ بعض حضرات کے لیے تو یہ بھی پوچھا گیا کہ ان کا حال کیوں معلوم کرتے ہو، کیا آپ کو اپنی بیٹی ان کو دینا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، بیٹی دینے کے لیے ہم ان کا حال کا معلوم نہیں کریں، ان سے ہمیں حدیث لینا ہے۔ یہ تو ایک سلسلہ سند حدیث تو صاحب کتاب سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، چاہے بخاری شریف ہو، چاہے مسلم ہو، ابو داؤد ہو، ترمذی ہو۔ دوسرا ایک سلسلہ سند حدیث ہے، چونکہ ہمارے ہند میں جتنے لوگوں کو حدیث ملی ہے اور جن تک حدیث پہنچی ہے ان سب کا سلسلہ، سب مکتب فکر کا سلسلہ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتا ہے۔ تو شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر صاحب کتاب تک کیا سلسلہ سند حدیث ہے، یہ بھی منقول ہے۔ اور میں نے آپ کو طلبہ کو بتلایا تھا کہ اگر یہ سلسلہ سند حدیث شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر صاحب کتاب تک، چاہے امام بخاری ہو، امام مالک، موطا امام مالک ہو یا ابو داؤد ہو، ان تک رہنا آپ کو 3 جگہ حاشیے پر مل جائے گا۔ موطا امام مالک کے حاشیے میں بھی موجود ہے، نسائی کے حاشیے میں بھی موجود ہے، اور ابن ماجہ کے مقدمے میں بھی موجود ہے۔ یہ 3 جگہ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر صاحب کتاب تک کے سلسلہ سند حدیث مل گئے تھے۔ پھر ہم جس سے پڑھتے ہیں وہاں سے لے کر شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تک کا سلسلہ کیا ہے، وہ ہمارے علماء دیوبند نے بھی کتابیں لکھ چکی، اور اب تو ماشاءاللہ درس چھپے ہوئے ہیں، ان درس کے اندر بھی ہے۔ اس طالب علم نے جو پڑھا وہ مجھ سے ہو یا جناب حضرت مفتی عزیز الرحمان صاحب سے ہو، دونوں سلسلے سند حدیث یہاں سے لے کر شاہ ولی اللہ اور شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر صاحب کتاب، اور صاحب کتاب سے لے کر امام نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک کا سلسلہ سند حدیث ایک لمبا۔ صاحب کتاب سے لے کر ہم تک یا ہم سے لے کر صاحب کتاب تک کا جو سلسلہ ہے وہ عام متن تبرکن پڑھا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں تو اتنا رواج نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہمارے علماء دیوبند الحمدللہ سند کو عالی کرنے کی فکر رکھتے ہیں اور جگہ جگہ اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ابھی درکیسر میں حضرت مولانا قبولزماں صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خوب برکت دے، صحت عافیت کے ساتھ ہم سب کے درمیان قائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ان کے قریب جا کر ہم اپنی اصلاح کریں۔ درکیسر آئے تھے، حضرت نے اپنے عالی سلسلہ سند حدیث وہاں کے محترم صاحب نے درخواست کی تو تمام طلبہ جو دورے اور مشکات کے تھے ان کو دیے، اگرچہ وہ سلسلہ سند حدیث عامتاً تبرک کی ہوتا ہے۔ ہم جب پڑھتے تھے مشکات میں تھے، حضرت مولانا انظر شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ آئے تھے، ہمارے محتمل مولانا یعقوب اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے حضرت سے درخواست کی تو حضرت نے بھی اپنا سلسلہ سند حدیث 3 جماعتوں کو دیا تھا، پنجوب میں تھے ان کو بھی دیا تھا، مشکات میں تھے اور دورے میں تھے، 3 جماعتوں کو دیا تھا۔ یہ تبرکی ہے۔ اصل جو سلسلہ سند حدیث پر بحث کی جاتی ہے وہ صاحب کتاب سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک کے جو راوی ہے ایک پر بحث کی جاتی ہے، لیکن سند کو عالی کرنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ ابھی ہمارے بڑوں سے پڑھے ہوئے لوگ موجود ہیں، لوگ وہاں جاتے ہیں اور ہمارے یہاں تو آتے ہیں تبرکن 10 منٹ نظرت میں بیٹھ جاتے ہیں، وہ دیتے ہیں، لیکن جو بڑے عالی قسم کے علماء اب بھی الحمدللہ ہے
ہاں جب سلسلہ سند حدیث حاصل کرنے جاتے ہیں تو شیخ ہم سے حدیث کے بارے میں، اصول حدیث وغیرہ کے بارے میں مستقل سوال کرتے ہیں، اور سوال کے بعد جب ان کو اطمینان ہو جاتا ہے تب جا کر سلسلہ سند حدیث دیتے ہیں۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ ہر مصنف کا اپنا ایک ذوق ہے، اس کو پڑھنے سے ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمارے علماء دیوبند نے یہ طریقہ رکھا ہے کہ ہر کتاب کو پڑھایا جائے۔ ابواب کی تقسیم آتی ہے، پہلے تو یہی تھا بخاری شریف بھی مکمل پڑھائی جائے، ترمذی بھی مکمل پڑھائی جائے، ابو داؤد بھی مکمل پڑھائی جائے، چونکہ ہر مصنف کا اپنا ایک ذوق ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمارے یہاں تحاوی شریف پڑھائی جاتی ہے، مستقل گھنٹہ ہے ماشاءاللہ، لیکن آپ جانتے ہیں تحاوی شریف میں انہی مسئلے کو لیا گیا ہے جو مختلف ہی مسئلہ ہے، متفق علیہ مسئلہ نہیں لیا گیا۔ اب اگر کوئی آدمی خالی کتاب الطہارت تحاوی کا پڑھایا ہے اور یہ سمجھے کہ ہم نے بخاری کا کتاب الطہارت بھی پڑھا دیا، نسائی کا بھی پڑھا دیا، ابن ماجہ کا، ابو داؤد کا بھی پڑھا دیا، ترمذی کا بھی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ امام ترمذی اور امام ابو داؤد نے فریقین کے ابواب باندھے، امام بخاری نے تو اپنے اجتہاد کے اعتبار سے جو مسلک ان کے نزدیک راجح تھا انہی کا ابواب باندھا ہے، لیکن فقہ الحدیث امام بخاری کا ایک خاص ذوق رہا ہے، اسی سے استنباطات حدیث کیا جاتا ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ یہ بخاری شریف کی خدمت کی مجلس ہے، بڑی تبرک کی مجلس سمجھی جاتی، بلکہ میرے آپ کے قلب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہو، حدیث کی عظمت ہو، آپ چند حدیث کو پڑھ کر بھی آپ دعا کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ دعا قبول ہوتی ہے۔ لیکن امام بخاری کی ورع اور تقویٰ کی بات ہے کہ ان کے ختم پر لوگ اکٹھا ہوتے ہیں اور حدیث پڑھتے ہیں، آخری حدیث پڑھی جاتی، سال کی برکتیں اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں، بلکہ جب حالات آئیں تو ہمارے علماء نے جو من اولی الی آخری، ابتدا سے لے کر انتہا تک بخاری شریف کو ایک ہی مجلس میں پڑھا اور دعائیں کی اللہ تعالیٰ نے۔ پھر ایک بات اور ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بخاری شریف میں عقائد کے باب میں ہر ان مسئلے پر کلام کیا ہے جو ان کے زمانے کے اعتبار سے بہت اہم اور ضروری تھا۔ لوگوں کے اندر مختلف خیالات ہوتے تھے، ان مختلف خیالات میں جو خیال صحیح ہوتا اس کی تصدیق کراتے، توثیق کراتے، اور جو خیال غلط تھا اس کی تردید کے لیے یہ باب باندھے گئے تھے۔ اس سے ہمیں آپ کو ایک سبق ملا، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے وقت کے حالات کو جانیں اور ان حالات کے اعتبار سے ہم اپنے لوگوں کے حال کی اصلاح کریں۔ اور اگر دیکھا جائے تو فقہاء کے زمانے میں، متکلمین کے زمانے میں بھی یہ بات رہی ہے۔ آپ ابتدا میں کتاب الایمان جب پڑھی تھی تب آپ نے سنا تھا کہ محدثین کا خیال یہ ہے کہ ایمان 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، اور وہ 3 چیز قلب کی بات ہے، لسان کی بات ہے اور جوارح کی بات ہے۔ تصدیق بالقلب، اقرار باللسان، عمل بالجوارح۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بتلایا کہ ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا، اعمال ایمان کا جز نہیں ہے۔ لیکن وہی آپ نے اپنے استاد تمام اساتذہ سے پڑھا ہوگا کہ یہ اختلاف لفظی، اور وجہ فرق یہ ہے کہ محدثین کے زمانے میں لوگ اعمال کو حیثیت نہیں دیتے تھے، تو انہوں نے اعمال کو ایمان کا جز قرار دیا، اور امام اعظم کے زمانے میں اعمال کو لوگ عین ایمان سمجھتے تھے، اس لیے امام اعظم نے فرمایا
کہ اعمال ایمان کا جز نہیں. معلوم ہوا کہ لوگوں کے خیالات جو اسلام کے خلاف ہو چلے ہو اس کی اصلاح کرنی چاہیے. اس سے آگے آپ پڑھیں گے آپ کو حدیث مل جائے گی. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں سورج گرہن ہوا تھا تو آپ نے سورج گرہن کی نماز پڑھائی تھی اور نماز پڑھانے کے بعد ایک خطبہ دیا تھا جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ سورج گرہن ہو یا چاند گرہن یہ آیتوں من آیات اللہ ہے. یہ کسی کے موت اور کسی کے پیدا ہونے سے نہیں ہوتا. چونکہ ان لوگوں کے عقائد تھے وہاں بھی آپ کو اساتذہ نے بتلایا ہوگا کہ ہماری ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمارے علاقے میں جو غلط ہو جائے اور لوگوں کو خیالات اور عمل اگر غلط ہو موقع بموقع اس کی اصلاح کرنی چاہیے. تو امام بخاری کے زمانے میں بھی کچھ مسائل ایسے تھے اس کے متعلق امام بخاری نے کہا. اس لیے یہاں جب بخاری ختم کرائی جاتی ہے تو پہلی بات اس میں یہ ذکر کی جاتی کہ آخری کتاب کون سی. تو اول کتاب تو کتاب الایمان ہے اور ابتدا میں تمہیداً باب کیف کان بدء الوحی ذکر کیا اور اس کی وجہ علماء نے لکھی کہ بتلانا ہے کہ دین میں وہی باتیں قبول ہیں جو وحی سے ثابت ہیں. اس سے وحی کی عظمت بھی معلوم ہوتی اور یہ بھی پتہ چلتا کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کن کن تکالیف سے گزارا گیا. آپ کو کتنی تکلیفیں ہوئی ہے. قرآن کریم جو آپ پر نازل ہوا ہے اور وحی جو آئی ہے علماء نے لکھا کہ 24,000 مرتبہ جبرائیل امین آپ کے پاس وحی لے کر آئے اور وحی کے وقت میں آپ کی کیفیت یہ ہو جاتی تھی کہ سب سردی کے موسم میں بھی آپ پسینے سے تر ہو جاتے. اس سے آپ کو کتنی تکلیف ہوتی تھی. تو اس سے وحی کی عظمت معلوم ہوئی, صاحب وحی کی اہمیت معلوم ہوئی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت معلوم ہوئی. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ کئی مکانہ بدء الوحی میں تو اشارہ ہوا کہ بھائی دین میں وہی بات مقبول ہے جو حدیث اور وحی سے ثابت ہے, جو وحی کے بغیر اس لیے علماء نے فرمایا کہ بھائی دین کے اندر کون سی بات کس بات کو لیا جائے گا. جو بات قرآن سے, حدیث سے یا صحابہ سے ثابت ہے اس کو لیا جائے گا, اس کو سنت سمجھ کر کیا جائے گا. اس کے علاوہ جو بات ہے اگر وہ دین کے معین اور مددگار ہیں تو بحیثیت معین اور مددگار کے اس کو لیا جائے گا, اس کو سنت نہیں سمجھا جائے گا. اس لیے پچھلے دنوں میں حضرت علامہ تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ نے ایک ختم بخاری کے اجلاس میں بیان فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے چل کر اس کو سنت سمجھا جانے لگے, دور ذرا زیادہ زور پکڑ لیا ہے, اس میں ذرا اپنے بات کو روک لگانا چاہیے. یہ ہمارے علماء کی بات ہے. حالانکہ حضرت کو بلایا جاتا ہے, ہر جگہ آپ جاتے ہیں اور جہاں جاتے ہیں لوگ اکٹھا ہو جاتے ہیں, لیکن آپ نے امت کی اصلاح کے لیے یہ بات بیان فرمائی. اس سے ہمیں اور آپ کو بھی ایک سبق ملا کہ بھائی سنت اس کو سمجھیں گے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, جو صحابہ سے ثابت ہے. جو ان سے نہیں ہے پھر ان کو سنت سمجھ کر کرنا اسی کو بدعت ہے. معین دین کے مددگار حیثیت سے کیا جائے لیکن اس کا بھی درجہ رکھنا چاہیے اور موقع اس کو ذکر کرنا چاہیے کہ یہ اصل سنت نہیں ہے. اس لیے ختم بخاری کی مجلس یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے. اس کے لیے مجلس قائم کرنا یہ کہاں سنت سے ثابت نہیں. یہ اگر بیان نہ کیا جائے تو فرض مراتب معلوم نہیں ہوتے. اسی لیے آپ نے فقہ میں پڑھا ہوگا کہ یہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ یہ فرض ہے, یہ واجب ہے, یہ سنت ہے, یہ مستحب ہے, یہ مراتب بیان اس لیے کیے جاتے ہیں کہ آدمی فرض اور مستحب کو کوئی فرض نہ سمجھ لے.
اس لیے کہ بدعات جتنی ہے اس کے اندر یہی ہے کہ ہوتی ہے مستحبات، لیکن اس کو واجب سمجھا جاتا ہے۔ سنت اور بدعات کے درمیان فرق کرنے والی چیز یہی ہے کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ سے ثابت ہو تو اس کو ہم سنت سمجھیں گے، اور اگر نہیں ہے تو ہم اس کو سنت نہیں سمجھیں گے۔ پھر دیکھیں گے کہ وہ کام اصول قرآن اور اصول اسلام سے ٹکر تو نہیں کھاتا۔ اگر مقابلے میں ہوتا ہے کہ اصول اسلام اور ہے، یہ بات اور ہے، تو پھر اس کو نہیں لیا جاتا، اور اسلام کی مدد کے لیے ہے تو اس کو لیا تو جائے گا، لیکن بحیثیت تائید کے لیا جائے گا۔ اس لیے ہمارے بزرگان دین اپنی تقاریر میں بہت سی مرتبہ خوابوں کو بیان کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی میں کہہ دیتے ہیں کہ امتی کا خواب حجت نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خواب تو حجت ہے، چونکہ نبی کے خواب وہی ہوا کرتا، تو نبی کا خواب تو حجت ہے، امتی کا خواب حجت نہیں ہے، خالی تائیدن پیش کیا جاتا ہے۔ یہ موقع موقع پر ذکر کیوں کیا جاتا ہے؟ آگے جا کر ہمارا ذہن نہ بگڑے۔ تو بہرحال ایک بات یہ کی جاتی ہے، آخری کتاب کون سی؟ شیخ الحدیث مولانا زکریا علیہ الرحمہ نے تو یہ بتلایا کہ آخری کتاب کتاب الاعتصام بالسنہ، یہ آخری کتاب ہے۔ پہلی کتاب کتاب الایمان تھی، آخری کتاب یہ ہے۔ اس میں اشارہ ہوا کہ عقائد کے ساتھ ساتھ سنت کو اختیار کرنا۔ سنت کو دولت ہے کہ انسان اس میں کامیاب ہوتا ہے۔ سنت کو اختیار کر کے آدمی اللہ کو رضا کو حاصل کر سکتا ہے۔ تو سنت کو ترک کر کے، سنت کو چھوڑ کر آدمی اللہ کا قرب نہیں حاصل کر سکتا۔ اللہ کا قرب اگر کسی کو چاہیے تو سنت کو اختیار کیجیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سنت ایسا ہے جیسا کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں نوح علیہ السلام کی کشتی، کہ جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوا تھا وہ نجات پایا تھا، جو کشتی میں سوار نہیں ہوا وہ عذاب الہی میں غرق ہوا، ڈوب گیا۔ فرمایا نجات چاہتے ہیں سنت نبوی کو اختیار کرو، نجات مل جائے گی، اور سنت نبوی کو اختیار نہیں کرو گے نجات نہیں مل سکتا۔ اب اس پر لوگوں نے بحث کی کہ آخری کتاب کتاب الاعتصام بالسنہ کہاں؟ اس میں تو دوسرے مسائل بھی ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب نے بیان فرمایا ہے کہ میری بات دلیل سے ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت ہے کہ ایک کتاب، ایک باب کتاب قائم کرتے ہیں اور کتابچے کے اندر متضاد چیز بیان کرتے ہیں۔ جیسے کتاب الایمان، اس کتاب الایمان میں کفر دون کفر بھی ذکر کیا، ظلم دون ظلم بھی ذکر کیا، معصیت کو بھی ذکر کیا، الفرار من الدین من الایمان بھی ذکر کیا۔ تو یہ متضاد چیز بیان کرنا یہ کتاب کا حصہ ہوتا ہے، کتاب سے باہر نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاعتصام میں فرقہ تعالیٰ کے عقائد کے خلاف فرقہ حقات عقائد بیان کیے ہیں، لیکن اس سے یہ معنی نہیں ہوتا ہے کہ وہ کتاب الاعتصام سے باہر ہے۔ یہ حضرت شیخ الحدیث صاحب کا خیال ہے، لیکن اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ امام بخاری کی آخری کتاب کتاب الرد، کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ وغیرہ، یہ آخری کتاب ہے۔ اب اس پر سوال ہوا کہ بھائی یہ آخری کتاب ایسی کیوں مانی؟ تو ایک بات یہ کہی گئی کہ امام بخاری ہمیں آپ کو سب کو سبق دیتے ہیں کہ دیکھو توحید بڑی ضروری چیز ہے، توحید کے بغیر آدمی نجات نہیں پا سکتا۔ اس لیے فرمایا کہ انسان کو عزت، احترام اور نجات اگر چاہتا ہے تو اس کے عقائد کی سلامتی چاہیے۔ عقائد کی سلامتی کے بغیر آدمی نہ عزت پا سکتا ہے اللہ کے یہاں اور نہ جہنم سے نجات پا سکتا ہے۔
چاہتے ہیں جہنم سے نجات یا چاہتے ہیں اللہ کا فضل، چاہتے ہیں عزت، تو اپنے عقائد کی حفاظت کریں۔ عقائد کیا ہے؟ موقع موقع پر علماء بیان کرتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے علماء بزرگان دین کو بہترین بدلہ دے کہ انہوں نے مکاتب کے جال کو بچھایا جہاں عقائد کی حفاظت ہوتی ہے۔ لیکن پھر بھی کچھ لوگ، ہم یہاں اس ملک میں حنود کے ساتھ رہتے ہیں، دوسروں سے فائدہ نظر بظاہر آ جاتا ہے تو آدمی کبھی ادھر چلا جاتا ہے۔ اس لیے اس کو خاص طور پر ذکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی دو قسم کی صفات ہیں۔ ایک صفات تو صفات خاصہ الہی اور ایک صفات صفات عامہ۔ حدیث میں جو آیا ہے تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق کو اختیار کرو، مراد یہ ہے کہ صفات الہی جو انسان اختیار کر سکتا ہے اپنے حیثیت کے مطابق اس کو اختیار کرے۔ اللہ تعالیٰ موتی ہے، تم بھی دو۔ اللہ سخی ہے، تم بھی سخاوت کو اختیار کرو۔ اللہ بردبار ہے، تم بھی بردباری اختیار کرو۔ یہ ہے تخلقوا باخلاق اللہ۔ لیکن اللہ میں جتنی کامل صفات ہیں وہ ہم میں نہیں اختیار کر سکتے، ایک درجے کے اعتبار سے، اور درجے کے اعتبار سے ہی کام کیا جا سکتا ہے۔ اور کچھ صفات صفات خاصہ ہے، اللہ ہی کی صفات ہے، جیسے کسی کو اولاد دینا، کسی کی حاجت روائی کرنا، بارش کا دینا، یہ اللہ کا کام ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ اور سب کے سب اللہ کے دربار کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ انبیاء کرام کی زندگی ہم اور ہم پڑھیں گے تو ہمیں مل جائے گا کہ انبیاء کرام بھی اپنی ضرورت کہاں پوری کرتے ہیں؟ اللہ کے سامنے ہی رکھتے۔ بدر کا میدان ہے، حالات اللہ کے رسول نے کہاں رکھا؟ کچھ نبی ایسے بھی گزرے ان کی اولاد نہیں ہے۔ اگر نبی اولاد دے سکتا، کوئی ولی اولاد دے سکتا تو ان کی یہاں اولاد کیوں نہیں؟ اللہ نے یہ سبق دیا ہمیں آپ کو کہ یہ کام صرف اللہ دے سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ اگر آدمی کسی اور در پر جائے گا اس کا ایمان متزلزل ہو جائے گا، اس کے عقائد میں کمی آ جائے گی۔ میں آپ کو بتلایا تھا سبق میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری توحید کی حفاظت کی ہے، اور ہمیں بتایا ہے کہ نبی سے کوئی اہم بات ہو جائے تو بھی یہ سمجھو کہ نبی سے نہیں ملا، اللہ سے ملا۔ نبی سے نہیں ملا، ملا کس سے؟ اللہ سے۔ میں نے سبق میں آپ کو بتلایا تھا، ایک تو مولانا بدر عالم میرٹھی نے ایک حدیث پر لکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری توحید کی حفاظت کیسی کی۔ کیا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیمان کے لیے جو دعا پڑھی اس میں آپ نے فرمایا کیا دعا ہے وہ؟ نہیں، وہ دعا ہے جس میں تم کو تعبدنا بنا تیری عبادنا ویشفی سقیمنا بإذن ربنا، حدیث میں بإذن ربنا۔ مولانا بدر عالم میرٹھی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ بإذن ربنا کا جملہ ہماری توحید کی حفاظت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتے اور ان کو اچھا ہو جائے تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ نبی کی دعا سے اچھا ہوتا، اچھا اللہ کرتے ہیں، دعا کرانا چاہیے، منع نہیں ہے، لیکن ہمیشہ یہ سمجھنا چاہیے کہ دعا کے بعد بھی اللہ کی مشیت پر موجود ہے۔ ہم نے آپ کو سبق میں یہ بھی عرض کیا تھا جہاں حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ آیا تھا، جہاں تذکرہ آیا تھا کہ وہی کہیں تھی 15 دن، پھر اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ یہ تبرکی ہے، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ وہاں ہم نے عرض کیا تھا آپ کو
کہ بھائی تسبیح پڑھنے سے کہ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں تسبیح پڑھی ہے، اور حدیث پاک میں ہے کہ جو پڑھے گا اس سے نجات ملے گی، لیکن نجات کا دینا نہ دینا اللہ کی مشیت پر ہے۔ اب ذہن صاف ہو گیا، ایک آدمی نے تسبیح پڑھی اور پھر نجات نہ ملی تو وہ اپنے ایمان کو ٹٹولے اور سمجھ جائیں کہ یہ مقدرات الہی ہے، تسبیح پڑھنے میں کوئی کمی نہیں، نبی کے ارشادات میں کوئی کمی نہیں، مصلحت خدا بندی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کوئی بات ہوئی تو نبی علیہ السلام نے امت کے ایمان کی حفاظت کی، اور میں بتلایا کرتا ہوں سبق میں وہ حدیث جہاں ایک غزوے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تھے، واپسی میں توشہ ختم ہو گیا، کھانا ختم ہو گیا، تو ان صحابہ نے اللہ کے رسول سے درخواست کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو یہ اونٹ جو جانور ہے ہمارے پاس جس پر سوار ہو کر ہم سفر کرتے ہیں، آپ اجازت دیں تو اس کو ذبح کر کے کھا لیں۔ آپ نے حالات کے مناسب صحابہ کرام کے خیال کرتے ہوئے آپ نے کہا ٹھیک۔ جب حضرت عمر کو پتہ چلا تو حضرت عمر نے صحابہ سے کہا ٹھہرو میں جاتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، یہاں آپ کا تواضع ٹپکتا ہے کہ آپ علیہ السلام کیسے متواضع؟ آج تو ایک استاد ایک بات کر دیتا ہے، طالب علم دوسری بات کرتا ہے تو کہتا ہے میری بات نہیں مانتا۔ آج ہمارے دلوں کی یہ خدمات بڑا ہے، وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رائے دے چکے ہیں، لیکن حضرت عمر عرض کرتے ہیں ہم سنتے ہیں اور حضرت عمر کی رائے پر عمل کرتے ہیں۔ ہمیں آپ کو سب کو سبق مل گیا، ایسی باتیں ہمارا ماتا کریں جس میں ہمارا اور ہمارے جس شعبے میں ہم اس میں کسی کا نفع ہو اس کو قبول کرنا چاہیے۔ حضرت عمر نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول اگر سب اپنے جانور کو کاٹ لیں گے، سواری کا جانور کم ہو جائے گا، صحابہ کس پر سفر کریں گے، بہتر یہ ہے کہ سب کو کہیں گے جس کے پاس جو خود پیشہ ہو اس کو منگوا لیں اور آپ برکت کی دعا کریں۔ آپ نے اس رائے کو قبول کیا اور اعلان ہو گیا، جن صحابہ کے پاس جو کچھ تھا وہ اکٹھا ہو گیا، آپ نے برکت کی دعائیں کی۔ روایت میں ہے کہ سب صحابہ کو کہا گیا اپنا اپنا تھیلا بھر لو، سب نے اپنا اپنا سامان بھر لیا، اور وہ سامان جو دسترخوان پر رکھا تھا وہ جھومکتا رہا، یہ آپ کا معجزہ ہوا۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فوراً ایک جملہ ارشاد فرمایا اور فرمایا انا محمد عبداللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ یہ توحید کی حفاظت ہے، یہ کس کی حفاظت ہے؟ توحید۔ نبی کے ذریعے ایک معجزے کا ظہور ہوا، لیکن معجزہ لانے میں نبی مختار کل نہیں، وہ اللہ کی اجازت ہے۔ جیسے کہ ولی کرامت ہو سکتی ہے، لیکن ولی کرامت کو ظاہر کرنے کا مختار نہیں ہے، اللہ چاہے گا تو ہوگا ویسا بنا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ توحید کی حفاظت۔ معراج کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سات آسمان کی سیر کرائی، لیکن قرآن نے بیان کیا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی، عبدہ کا جملہ بیان کیا۔ مفسرین نقطے کے طور پر لکھتے ہیں کہ سب سے بڑی بات سبق یہ ہے کہ نبی کو اوپر لے جایا گیا، کوئی آدمی اس سے نبی میں الوہیت ثابت نہ کر دے، چونکہ اس سے پہلے لوگوں نے جب نبی سے بڑی بات ہوئی ہے تو نبی کو ابن اللہ اور الہ کہنے لگے، جیسے نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کہنے لگے اور یہود پہلے کے وہ عزیر علیہ السلام کے لیے کہنے لگے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا مقام ملا کہ ہم نے ساتوں آسمان کی سیر کرائی، اپنے یہاں بلایا، ہم کلامی کی، سب کچھ ہوا، لیکن آپ عبد ہیں، بندے ہیں۔ یہ ہمارے آپ کی
توحید کی حفاظت ہے۔ میں آج کا کہا تھا کہ دعوت ہے کہ پہلا کتاب الایمان لے آئے، آخر میں کتاب التوحید لائے۔ دعوت ہے عقائد کی حفاظت برابر ضروری ہے۔ پھر خالی عقائد نہیں چلے گا، عقائد کے ساتھ ساتھ اعمال بھی کرنا پڑے گا۔ اسی لیے علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کی اہمیت بیان کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ ہم بخاری پڑھتے پڑھاتے ہیں اور ہماری تمنا ہے اور آرزو ہے کہ ہم اس کو پڑھایا کریں، اس بنا پر کہ اس میں پورا دین ہے۔ اور ایک جگہ علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ حدیث کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم حدیث کو اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہر حدیث قرآن کریم کی کسی نہ کسی آیت سے متشابہ ہے، کسی نہ کسی آیت کی تشریح ہے۔ گویا حدیث کے بغیر قرآن نہیں سمجھ سکتے۔ تو اس سے سنت اور حدیث کی اہمیت بھی معلوم ہوئی، لیکن بات یہ ہے کہ عقائد کے ساتھ ساتھ اعمال کو، پھر اعمال دو قسم کے ہیں بھائی، وجوبی اعمال بھی ہے، سنتی اعمال بھی ہے۔ وجوبی تو ضروری ہے، اس کے بغیر آدمی اللہ کے یہاں بڑا قرب پا ہی نہیں سکتا۔ میں نے آپ کو سبق میں بتایا تھا کہ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے کہ عقائد کے ساتھ ساتھ جو آدمی فرائض اور واجبات کی رعایت کرے اور حرام کاموں سے بچتا رہے گا، انشاءاللہ اسے دخول اولی نصیب ہوگا۔ فرائض کو اہتمام کے ساتھ، چاہے نماز کے فرائض ہو، چاہے واجبات روزے کے فرائض ہو، چاہے زکوٰۃ کے فرائض ہو، تمام عبادات اس کو ادا کرتے ہو۔ اور صرف یہی نہیں، معاملات کے بھی جو فرائض ہیں جس سے معاملہ حرام ہوتا ہے اس سے بچیں اور فرائض کو ادا کریں۔ اسی کے ذریعے آدمی کو جنت میں دخول اولی حاصل کر سکتا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی میں نے آپ کو سبق میں بتلائی تھی ایک جگہ پر کہ جنت میں خالی جانا ہی نہیں ہے، جنت میں درجات کا حصول ہے۔ اس لیے جہاں فرائض اور واجبات کی رعایت کرنا ہے وہاں سنت اور مستحب کی بھی رعایت۔ بندہ تو عبادت صرف جنت میں جانے ہی کے لیے نہ کریں، وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کریں۔ اسی لیے صوفیہ میں سے بات صوفیہ کو فرماتے ہیں کہ ہم عبادت اس لیے نہیں کرتے کہ اللہ راضی ہو جائے، ہم تو عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کسے کہتے ہیں، اس کے کیا فوائد ہیں، بہت ساری حدیث کی تعریف لکھی ہے۔ ایک حدیث کی تعریف لکھی کہ حدیث یذکر فیہ اقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و افعال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و احوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، احوال، صحابہ کرام کے اقوال، افعال اور احوال کا ذکر کیا جائے اسے کہا جاتا ہے حدیث۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک عام لوگوں کے لیے بھی طریقہ ہے تو ایک خاص لوگوں کا بھی طریقہ ہے۔ اسی لیے آپ سب نے کتاب الصلاۃ میں پڑھا کہ سجدے میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے، جب آپ امامت کرتے تھے تو عام تسبیح پڑھتے تھے، لیکن جب آپ رات کی تنہائیوں میں نماز پڑھتے یا اکیلے آپ جب نفل پڑھتے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں لمبا لمبا ورد کرتے تھے۔ وہی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ہے عوام کی نماز اور ایک ہے خواص کی نماز۔ خواص کو چاہیے کہ اس کو یاد کر کے پڑھے، لیکن اب تو کوئی خواص نہیں ہے، البتہ عوام کو خواص ہونے کا شوق بہت بڑھ گیا ہے۔ اللہ ہماری آپ کی حفاظت کرے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ عقائد کے ساتھ ساتھ اعمال کی حفاظت اور عبادات کی حفاظت، عبادات کی حفاظت معاملات سے، عقائد کی حفاظت معاملات سے، عبادات کی حفاظت معاملات سے۔ ہماری عبادتیں خوب ہو لیکن معاملات کی حفاظت نہیں ہے، عبادات آپ سب نے پڑھا اور سب جانتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جو ہمارے یہاں چاروں سوم کے طلبہ ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ غصب
کی زمین میں نماز پڑھنا مکروہ ہے نہیں؟ حرام مال کھا کر حرام کپڑا پہن کر نماز پڑھو گے، فرضی حیثیت سے نماز ہو جائے گی لیکن قرب الہی نہیں مل سکتا۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عبادات کے بعد معاملات کو رکھا ہے کہ معاملات کی حفاظت یہ ہماری عبادات کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ پھر معاملات ہی میں مختلف قسم کے معاملات ہیں، امام بخاری نے کئی معاملات قائم کیے اور معاملات کی درستگی کے لیے کبھی کورٹ کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے کتاب القضاء رکھا ہے۔ اور کتاب القضاء اور سب کچھ ہو لیکن ماحول درست نہیں ہے، آدمی جم کر عبادت نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اسلام نے موقع پر جہاد رکھا ہے، موقع پر جہاد رکھا ہے۔ دنیا جہاد کو غلط ناموں سے تعبیر کرتی ہے لیکن جہاد سب کرتے ہیں۔ جیسے کہ حجاب پر بہت سے لوگوں نے کلام کیا تو مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ حجاب تو ہر کوئی کرتا ہے، ننگے بابے کے علاوہ سبھی حجاب کرتے ہیں، حجاب تو سب کوئی کرتا ہے۔ اس طریقے سے جہاد تو ہر قوم کرتی ہے۔ اس وقت رشیا اور یوکرین کا جو جہاد ہو رہا ہے، آپس میں جو لڑائی ہو رہی ہے، وہ کیوں ہو رہی ہے؟ اپنے ملک کی حفاظت۔ رشیا چاہتا ہے میرا ہو جائے، یوکرین کہتا ہے ہمارا، اس میں آپ کو دخل دینے کا نہیں، ہم سب کو اپنے ساتھ کر لے اور سب کی مدد دے دے، تمہیں اس میں کیا کلام ہے؟ یہ بحث ہے۔ تو یہ بحث کیوں حفاظت؟ میں عرض کر رہا تھا عبادات ہو، معاملات ہو، سب کی حفاظت کا راستہ یہ ہے کہ ملک میں امن ہو، اسی لیے اسلام نے جہاد رکھا۔ پھر اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا پیدا کیا، کیا نہیں پیدا کیا، اور اس جہاد کو حاصل کرنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے کیا ساتھ دیا، اس کے لیے کتاب المناقب رکھا، اور اسی کے ذمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو بیان فرمایا، اور یہ معجزات میں سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم ہے۔ اسی لیے امام بخاری نے اپنی بخاری میں سب سے لمبی کتاب التفسیر رکھی، یہ نبی کا معجزہ ہے۔ اور پھر ان عبادات کے ساتھ سنن اور مستحب کی رعایت کرنا، اسی لیے امام بخاری نے کتاب الدعوات بھی رکھا ہے۔ اور میں عرض کر رہا تھا جنت میں جانا ہی نہیں ہے، جنت میں اعلیٰ مقام بھی حاصل کرنا، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ جب جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ اس میں دعوت ہے کہ وہ کام بھی کرو جو جنت الفردوس میں تم کو لے جائے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی روایت، اپنے حدیث میں جو امام بخاری نے اور تمام محدثین نے لکھی کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کا عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ ایک جگہ ہے 7 لوگ، علماء نے فرمایا ہے 7 تحقیق کے لیے نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک بہترین مربی اور مشفق استاد سے زیادہ مشفق ہے، یاد کروانے کے لیے بیان فرمایا کہ اس کو یاد کرو۔ علماء فرماتے ہیں تحقیق کے لیے نہیں، یہ تعلیم کے لیے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ عبادات اور واجبات کے ساتھ، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل اور مستحب بھی یاد کرو۔ بہرحال امام بخاری نے کتاب الایمان پہلے رکھا، اخیر میں کتاب التوحید رکھا، اور کتاب التوحید کا آخری باب باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِیامَہ۔ اب آخری باب کو کتاب التوحید سے کہا ہے، علماء نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات 2 قسم، ایک صفات ذات اور ایک صفات افعال۔ صفات ذات کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ازل سے اس صفات سے متصف ہے اور ازل ابد تک رہے گا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا حیات ہونا، قادر ہونا، علم ہونا، سمیع ہونا، بصیر ہونا، یہ صفات اللہ کی ذاتی صفات ہیں، ہمیشہ سے ہمیشہ رہیں گی۔ اور کچھ صفات افعالی ہے کہ بندہ کے حال ساتھ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ کام کرتے ہیں، یہ صفت ذات اور صفت افعال۔ کچھ لوگ آئے جو عقل کے مالک تھے اور عقل کو اہمیت دیتے تھے، اس لیے جو بات ان کی سمجھ میں آتی تھی اسلامیات کی بات مانی، اور جو بات ان کو سمجھ میں نہیں آئی وہ بات انہوں نے نہیں مانی۔
کتاب التوحید میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نفی کر کے لوگوں کے جو عقائد غلط تھے ان سب کی نفی کر دی. اس میں سے ایک صفت کلام ہے کہ کلام متکلم کی صفت ہوا کرتی ہے. معتزلہ کا خیال یہ تھا کہ کلام الہی یہ اللہ تعالیٰ کا کلام تو ہے لیکن اللہ کی صفات نہیں. گویا یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بورڈ پر لکھ دیا, جبرائیل امین نے وہاں سے پڑھ کر حضور تک پہنچا دیا, یہ اللہ کا کلام نہیں. لیکن جمہور اہل سنت و جماعت کہتے ہیں کہ بھائی ہم بولتے ہیں تو بولنا ہماری صفت ہے, قرآن اللہ کی صفت ہے. صفت کلام, کلام اللہ کی صفات ہے. تو معتزلہ اس کو نہیں مانتے. اسی میں سے ایک بات یہ میزان کو نہیں مانتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو میزان قائم کرنے کی ضرورت کیا ہے, اللہ تعالیٰ کو عالم و خبیر ہے. جہاں قرآن کریم میں میزان کا تذکرہ آیا ہے, معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد عدل انصاف ہے. لیکن جمہور اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ نہیں, میزان قائم کریں گے. پھر سوال ہوا کہ میزان قائم کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو تو سب معلوم ہے, میزان آپ قائم کیوں کریں گے؟ تو ایک جواب تو یہ دیا کہ اتمام حجت کے لیے اللہ تعالیٰ میزان کو قائم کریں. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عادل ہے, منصف ہے. اللہ تعالیٰ میزان کو قائم کریں گے لظہور عدل, عدل کو ظاہر کرنے کے لیے, لظہور قسط, انصاف کو ظاہر کرنے. پھر اس دن بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے, بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے اعمال صالحہ کے ساتھ اعمال بد بھی اللہ تعالیٰ اپنی فضل و عنایتوں سے اعمال بد کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دیں گے. ان کو اللہ بتلاتے ہیں کہ ہم نے تمہارے ساتھ عدل نہیں, فضل کا معاملہ ہوتا. اور کافر کو جو ڈال دیں گے جہنم کے, ان کے سامنے بات ہو جائے گی کہ تمہاری گڑبڑ کی وجہ سے تم کو ڈالا ہے. اسی آیت میں خسیروا انفسہم, اس میں تعلیم ہے کہ اللہ نے ان کو جہنم میں نہیں بھیجا, انہوں نے اپنا نقصان کیا ہے, اللہ نے نقصان نہیں کیا. اور جو لوگ نیکیوں کے پلڑے جن کے بھاری ہوں گے, جن کی زندگی میں اعمال حسنہ خوب ہوں گے, ان کو مزید مسرت ہوگی. جیسے طالب علم کو پتہ ہے کچھ طلبہ ہو کہ ہمارا پہلا آئے گا, پھر جب بورڈ پر اس کا نمبر آ جاتا ہے تو وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے. تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اتمام حجت کے لیے, اپنے فضل کو ظاہر کرنے کے لیے, اپنے انصاف کی وضاحت کے لیے, یا جن مومنین کے نیکیاں بڑی ہیں ان کی خوشی میں دوبالگی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انصاف کا ترازو قائم کرے. اللہ جل شانہ قیامت کے دن مجسٹریٹ نہیں ہوں گے بھائی لوگ, آپ مالک ہوں گے. مجسٹریٹ اور مالک میں ایک فرق ہے. مجسٹریٹ ایک دائرے میں کام کرتا ہے, جج جو ہوتا ہے وہ ایک دائرے میں کام کرتا ہے. ہم لوگ ججوں کو کہتے ہیں کہ یہ گڑبڑ والا ہے, وہ نہیں گڑبڑ والا, ان کو ایک دائرہ رہتا ہے, اسی دائرے میں پی ایم کا قانون آ جانے کے بعد جج لچک پڑ جاتا ہے, وہ سمجھ جاتا ہے کہ ہمارا نہیں چلتا, اس لیے وہ غلط فیصلہ نہیں کرتا. لیکن اللہ جل شانہ قیامت کے دن مالک ہوں گے, اور مالک پر کسی کی روک ٹوک نہیں ہے, وہ اس پر کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ مبنی پر انصاف ہوگا. میں عرض کر رہا تھا کہ اس دور میں کچھ لوگ ایسے تھے, اب بھی معتزلہ کے بہت سارے عقائد ہیں جو مسلمانوں میں بھی کبھی کبھی ذہنوں اور زبان سے جاری ہو جاتے. میں نے گزشتہ بھی شاید سنایا تھا کہ معتزلہ کا خیال یہ ہے کہ جنت ابھی موجود نہیں, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنت قائم کریں گے, اس لیے کہ ابھی ضرورت نہیں. اور جمہور اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ جنت ابھی موجود ہے. اب بھی ہمارے کچھ لوگ جو دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ عقل کے دائرے میں آ کر یہ سوال پڑھ رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جنت نہیں ہے.
ایسے تو ہمیں نہیں پتا چلتا، لیکن میں نے اس سے پہلے سبق میں بتلایا تھا کہ میں برطانیہ گیا تھا، وہاں ایک جگہ میں نے تقریر کی، اور اسی جنت کے اوپر ثبوت جنت پر نہیں، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ میں نے خالی کیا، اور اس کے درمیان میں نے کہا کہ جنت ابھی موجود ہے۔ تو جب بات ختم ہو گئی، افطار سے پہلے ہم بیٹھے تھے، تو ہمارے میزبان نے مجھے بتایا کہ مولانا یہ تقریر نہیں کرنے کی۔ میں نے کہا یہ کیوں تقریر نہیں کرنے کی؟ تو کہا بہت سے نوجوان ابھی یہ مانتے ہیں کہ جنت ابھی موجود نہیں۔ برطانیہ کی بات ہے، نہ معلوم ہمارے یہاں کتنے ایسے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک پارٹی کے کچھ نوجوانوں نے مجھے دعوت دی تھی، اور صرف اس بنا پر کہ ابھی اس پر بہت سارے لوگ عقلی اعتراض، ہمارے نوجوان جو تعلیم حاصل کرنے کے لیے اور یونیورسٹی وغیرہ میں جاتے ہیں، ان کو لوگ ایمان کو کھوکھلا کرنے کے لیے پیش کرتے ہیں، اس کا کیا جواب دیا جائے؟ پرانے زمانے کی بات ہے، وہ لوگ وہیں سے پڑھ کر ہم لوگوں کو بتاتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے مدارس اسلامیہ میں لاجک پڑھائی جاتی ہے۔ اگرچہ ہمارے گجرات میں لاجک کل ادب ہے، لاجک کا استعمال سب کرتے ہیں، لیکن پڑھانے کا دستور کب ہو گیا؟ میں سمجھتا ہوں اس کو پڑھانا چاہیے۔ دارالعلوم دیوبند میں سب سے زیادہ پڑھایا ہے۔ دیکھو، جو لوگ عقل کے مارے ہوتے ہیں نا، وہ عقل کو لے کر سوال کرتے ہیں، اس کو عقل کے دائرے میں رہ کر اگر آپ جواب دے دیں تو بڑا اطمینان ہو جاتا ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ پنڈت جی سرسوتی نے سوال کر ڈالا کہ تمہارے یہاں عقائد میں یہ بات ہے کہ لوح محفوظ میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، لوح محفوظ میں سب کچھ۔ تو اس پنڈت جی نے سوال کیا، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی ذہانت دے رکھی تھی، حضرت نے اس کے جواب میں جلدی سے کچھ نہیں بولے، لیکن دھیرے دھیرے بات کرتے کہا کہ آپ کی عمر کتنی ہوئی؟ کیا 60 سے زیادہ ہے؟ 10 سال پہلے کی بات ہے آپ کو یاد؟ 15 سال پہلے کی بات ہے؟ بچپن کی کچھ باتیں یاد ہیں؟ جب انہوں نے یہ بات کی تو پنڈت جی نے کہا ہاں وہ سب یاد ہے۔ تو کہا تیرے دماغ کی میموری اتنی اور اتنے سال کی بات تجھے یاد ہے، اللہ تعالیٰ کہ یہاں اس سے بڑی میموری اور سب محفوظ ہو تو کیا کرے؟ رنگ گئے۔ میں عرض کر رہا تھا یہ معتزلہ عقلی بحث کرتے ہیں، لیکن اس وقت کی سائنس نے، اگرچہ سائنس کی سب باتیں ایسی نہیں ہوتی کہ اس کو قبول کیا جائے، وہ تو ایسا ہوتا ہے آج ایک کا اقرار کرتے ہیں کل اسی کا انکار بھی کرتے، لیکن اسلامیات کو ثابت کرنے میں مدد اس سے لے سکتے ہیں۔ اسی لیے آپ سب نے میقات میں قیاس خطابی پڑھا ہوگا۔ قیاس خطابی کیا ہے؟ سامنے والا جس کو تسلیم کرتا ہے اسی کو بات کو لے کر اس کو سمجھانا اور اس کو پیش کرنا، اس کو کہتے ہیں قیاس خطابی۔ تو اگر لاجک کو اور اس کو ہم پڑھیں تو اس سے بڑی مدد ملتی ہے اسلامیات کو ثابت کرنے میں۔ آج کر رہا تھا کہ معتزلہ اور کچھ فرقے کا خیال یہ تھا کہ میزان قائم نہیں کریں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھ کر بتلایا کہ میزان قائم کیا جائے گا، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک بات کو ٹھوس طور پر ثابت کرنا چاہتے ہیں تو ان کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ ہے آیت قرآنی اور احادیث کو پیش کرنا، جیسے یہاں بھی ایسا کیا ہے، لیکن آپ کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جب ایک بات ثابت کرتے ہیں کوئی مخالف ہوتا ہے تو الگ الگ ابواب باندھ کر پھر اس کو ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ بخاری شریف میں کئی جگہ میں آپ کو بتا چکا ہوں ایک ہی بات ہے، لیکن مختلف ابواب کو قائم کر کے اس بات کو ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ امام بخاری بتلاتے ہیں کہ ترازو کو قائم کرنا قرآن سے ثابت ہے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، پھر نظر و جمال ہے اس پر بحث کی۔ علماء نے ایک بات لکھی کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے دو قسم کے صیغے استعمال کیے۔
ایک واحد کا اور ایک جمع کا. جہاں جہاں رحمت کا ظہور کرنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے وہاں واحد کا صیغہ استعمال کیا. فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اور جہاں عظمت کو بیان کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو جمع کے صیغے کے ساتھ ذکر کیا ہے، جیسے یہاں پر اور مقام میں. اور پھر ہمارے بزرگوں میں بھی یہ طریقہ رہا، کسی پر توحید کا غلبہ تھا تو واحد ہی استعمال کرتے تھے کہ اللہ تو ایسا کر دے، اللہ تو ایسا کر دے. اور بعض لوگوں پر ادب غالب تھا، جیسے کہ مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور انہی کے پیروکار حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ جمع کا صیغہ استعمال کر لے. اللہ آپ ایسا فرما دیجیے، اللہ آپ ایسا کر دیجیے، کرتے ایسا نہیں کہتے تھے. یہ ادب کی بات ہے، جائز تو نہیں. تو وہ نتاؤ موازین پھر جمع کیا ہے یا تو اس بنا پر کہ بہت سارے ترازو ہوں گے، چونکہ اعمال کی جنس اور نوعیت الگ الگ ہے. کچھ اعمال قلب سے جاری ہوتے ہیں، کچھ اعمال لسان سے جاری ہوتے ہیں، کچھ اعمال جوارح سے جاری ہوتے ہیں. اور دنیا کے اندر بھی بہت سی چیزوں کا پیمانہ الگ الگ ہے. سونے چاندی کو تولنے کا پیمانہ اور ترازو الگ ہے، لکڑے تولنے کا ترازو الگ ہے. اس لیے یہ ہے کہ ہر آدمی کے لیے ترازو قائم ہے، لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک ہی ترازو میں سب عمل کو تولا جائے گا، لیکن بہت سے لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے، اس لیے جمع لیا ہے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ. اللہ تعالیٰ انصاف کے ترازو کو قائم کریں گے. یہاں ایک نحوی بحث کی ہے کہ موازین جمع لیا ہے، قسط واحد لیا ہے، تو بعضوں نے فرمایا ذوات القسط اور بعضوں نے فرمایا قسط چونکہ مصدر ہے اس لیے جمع کی صفت اگر مصدر آ جائے تو اس کا تسنیہ اور جمع نہیں آتا، کوئی بات نہیں. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. قیامت کے دن. بعضوں نے فرمایا لام سے پہلے مضاف مقدر ہے لحساب یوم القیامہ، اور بعضوں نے فرمایا لام فی کے معنی میں ہے ای فی یوم القیامہ. پھر یہاں ایک بات یہ آئی کہ قیامت کے دن ایک تو حساب و کتاب ہوگا اور ایک ہوگا ترازو میزان. فرمایا حساب پہلے ہوگا کہ ترازو میں وزن قائم کرنا پہلے ہوگا. تو قول ہے، ایک قول یہ ہے کہ حساب پہلے ہوگا ترازو بعد میں، چونکہ ترازو جزا کے لیے ہے، میزان جو قائم کی جائے گی وہ بدلے دینے کے لیے، اور ترازو کے بعد فوراً بدلا دینا ہے. لیکن صاحب المعانی علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں، ترازو پہلے قائم ہوگا، حساب بعد میں ہوگا. اس لیے کہ اسی آیت کے اخیر میں فرمایا وَقَفَا بِنَا حَاسِبِينَ، حساب بعد میں ذکر کیا. اس سے معلوم ہوا کہ ترازو پہلے ہوگا، حساب بعد میں. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. اس کے اوپر یہ ہے کہ آگے فرمایا وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ. امام بخاری اپنے مطلب کی بات کرتے ہیں کہ تمام انسانوں کے اعمال کا وزن کیا جائے گا. جو لوگ نہیں مانتے وہ پہلے یہ کہتے تھے کہ اعمال باقی نہیں رہتے، لیکن آپ دلائل پیش کر سکتے ہیں اعمال باقی رہتے ہیں. اس کی دلیل ٹیپ ریکارڈ ہے، آپ بولو وہ اس میں محفوظ ہو جاتا. اور سائنس نے تو آگے اجازت کیے ہیں، وہ بات یہ کی ہے کہ میرے آپ کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات فضاؤں میں گھومتے رہتے ہیں. یہ بات علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فیض الباری میں لکھی ہے کہ اب سائنس نے یہ کہا ہے کہ ہمارے اعمال ختم نہیں ہو جاتے، باقی رہتے ہیں. پھر وہ فرماتے ہیں اعمال اعراض ہیں تو وزن کیسے کیے جائے گا؟ تو اس کا سیدھا سا جواب ہے اس دور میں ہر چیز کا وزن ہوتا ہے، اعمال کا وزن ہو جائے. پھر وہاں اعمال کو جوہر بنایا جائے گا، مجسم بنا دیا جائے گا. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت پر یہی لکھتے ہیں کہ ہمارے اعمال بعینی وہاں مشخص ہو جائیں گے، مجسم ہو جائیں گے. اس لیے کوئی سوال نہیں ہوتا. لیکن قرآن سے ثابت ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. پھر اس پر بحث آئی کہ تمام انسانوں کے اعمال کا وزن کیا جائے گا یا نہیں.
پھر کافروں کے اعمال کے وزن کی کیا ضرورت ہے جبکہ وہ جہنمی ہیں؟ فرمایا کافر وہ کافر جس کے کھاتے میں کچھ بھلائی ہے ہی نہیں، اس کے اعمال کو تو وزن نہیں کیا جائے گا، اس کو تو سیدھا جہنم رسید کیا جائے گا۔ لیکن جن کافر کے اندر کفر کے ساتھ کچھ برائیاں کچھ نیکیاں ہیں بھلائیاں ہیں، ان کا وزن کیا جائے گا۔ لیکن کفر کی وجہ سے وہ بھلائیاں کل عدم ہوگی، اسی کو فرمایا الا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا۔ مومن کا بھی وزن کیا جائے، فرمایا کافر جس کی زندگی میں کفر ہی کفر ہے، بھلائیاں ہیں نہیں، ان کے اعمال کے وزن کی ضرورت نہیں۔ پھر انبیاء کرام کے اعمال کا وزن نہیں کیا جائے۔ اس کے علاوہ بعض مومن وہ ہوں گے جن کے نامہ اعمال میں نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ترازو قائم نہیں کریں گے، ان کو سیدھا جہنم جنت بھیج دیا جائے گا، سیدھا جنت میں جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متوکلین کاملین کے لیے بیان فرمایا ہے کہ 70,000 آدمی کو بلا حساب و کتاب اور ہر ایک کے ساتھ 70,000 ہوں گے، اللہ تعالیٰ بھیج دیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو نبی کی سفارش کے ذریعے سیدھے جنت میں بھیج دیا جائے گا، تو ان کے لیے ترازو قائم نہیں کیا جائے گا، ان کے علاوہ سب کے لیے۔ پھر اعمال بنی آدم پر سوال ہوا کہ اعمال جن کا ترازو کیا قائم کیا جائے گا کہ نہیں؟ جمہور فرماتے ہیں جیسے اعمال انسان کے ترازو میں تولا جائے گا، اعمال جنات کو بھی ترازو میں تولا جائے گا۔ پھر تولنے کے بعد کیا ہوگا؟ تو ایک قول تو ہے توقف کرو، دوسرا قول ہے کہ ان کو مٹی بنا دیا جائے گا، لیکن راجح قول یہ ہے کہ جنات بھی جنت میں جائیں گے۔ لیکن اس دنیا میں انسان فقیر ہے، جنات ہمارے مقابلے میں رقیق ہیں، فرشتے کے مقابلے میں فقیر ہے، لیکن جب جنت میں ہم چلے جائیں گے تو فرشتے رقیق ہیں، رقیق رہیں گے، لیکن ہم بھی رقیق ہو جائیں گے، اور انسان فرشتوں کو دیکھ سکے گا، فرشتہ انسان کو دیکھے گا، اور انسان جنات کو دیکھ سکے گا، اور جنات انسان کو نہیں دیکھ سکے گا، اس لیے وہاں ڈر نہیں ہوگا۔ حضرت مولانا ابرار احمد دلیوی علیہ رحمۃ کو فرمایا کرتے تھے کہ وہاں جنت میں وقت صبح سویرے کا، اور جنات کا ڈر کب لگتا ہے؟ رات میں لگتا ہے۔ طلبہ کے مغرب کے بعد ایک ہی کمرے میں رہتے ہیں، مریض ہو یا تمارض ہو، دونوں شکل میں ایک ہی کمرے میں رہتے ہیں، اور بیان یہ کرتے ہیں کہ ایک ہی پنکھا جاری ہو، لیکن یہ عذر نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ ڈر نہ لگ جائے۔ تو رات کو ڈر لگتا ہے، جنت میں وقت صبح سویرے کا ہے۔ لیکن ایک قول یہی ہے کہ جنت میں جناتوں کا ڈپارٹ الگ ہوگا، مومنین کا ڈپارٹ الگ ہوگا، لیکن جنات بھی جنت میں جائیں گے، چونکہ ان میں بھی نیک اور بد دونوں قسم کی وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ بِمِثْلِ، بعض رسلوں میں وَأَقْوَالُهُمْ ہے تو اس پر کوئی سوال نہیں، اعمال کی جمع ہے، اقوال کی جمع، لیکن قول ہے تو سوال ہوا تو جواب دیا کہ اعمال کا صدور الگ الگ ہے، جوارح ہاتھ سے بھی، پیر سے بھی، بدن سے بھی ہوتا ہے، آنکھ سے بھی ہوتا ہے، اور زبان کا صدور ایک ہی ہے، یعنی قول کا صدور ایک ہے، اعمال کا صدور مختلف ہے، اس لیے اعمال کے لیے جمع دیا ہے اور قول کے لیے واحد ہے، اعمالهم وقولهم بمثل۔ وقال مجاہد آگے فرماتے ہیں کہ قرآن میں چونکہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ کا لفظ آیا تو قسط کی تشریح کرتے ہیں کہ قسطس ہو یا قسطاس ہو، دونوں کا معنی انصاف کہتے ہیں۔ البتہ قسط دو معنی میں آتا ہے، ایک ہے قسط اور ایک ہے قسط۔ قسط کا معنی انصاف کے آتا ہے اور قسط کے معنی ظلم کے آتا ہے، اور قرآن کریم میں وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا وہاں ظلم کے لیے ہے، اور دوسری جگہ جو آیا ہے وہ یہاں انصاف کے لیے آیا ہے، اس لیے فرمایا القسطاس والعدل بالربوبیہ۔ اس پر بحث ہوا کہ قرآن کریم میں کوئی غیری عربی لفظ ہیں، لیکن ایک بات یہ کہی گئی کہ جو نمک کی کھیر میں گر گیا ہے وہ بھی نمک بن گیا،
جب یہ عربی میں استعمال ہونے لگا تو عربی لفظ کہا جانے لگا، لیکن اس سے آگے ایک بات کہی گئی کہ بعض لفظ ایسے ہوتے ہیں کہ مختلف زبانوں میں استعمال کیے جاتے ہیں اور ہر زبان کا یہ لفظ سمجھ۔ دیکھیے کرسی ایک عربی لفظ ہے، لیکن آپ گجراتی میں بھی بولا جاتا ہے، انگریزی میں نہیں بولا جاتا، لیکن اس کی وجہ سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ گجراتی کا زبان لفظ نہیں، جیسے وہ عربی میں مستعمل ہے گجراتی میں بھی مستعمل ہے۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان کے پاس کوئی زبان جملہ نہیں ہے اس لیے وہ کرسی کا لفظ ہے۔ وہ مختلف زبانوں میں کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ ہر زبان میں بولے جاتے ہیں۔ فرمایا القسطاس بمعنی انصاف، یونان میں بھی بولا جاتا ہے اور عربی میں بھی القسطاس بمعنی انصاف بولا جاتا ہے۔ پھر آگے فرمایا القسط مصدر المقسط، قسط مقسط کا مصدر ہے۔ اس پر سوال ہوتا ہے کہ یہ جو بات افعال کا مصدر مقسط اس میں فاعل ہے اور اس کا مصدر اقساط آتا ہے، پھر قسط کیسا؟ تو یہ مصدر المصدر ہے۔ کیا ہے؟ مصدر المصدر ہے۔ یا یہ سمجھو کہ کہنا چاہتے ہیں کہ اقساط اسی معنی میں ہے جو قسط کے معنی ہے، اور قسط کا معنی انصاف ہے تو اقساط کا معنی بھی انصاف ہے، یہ بتانے کے لیے لے آئے۔ اس کے بعد امام بخاری اپنی بات کو ثابت کرتے ہوئے حدیث لے آئے ہیں کہ قول کے لیے بھی ترازو قائم کیے جائیں گے۔ اس میں آخری محدث جو ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا زمانہ 3 سال سے بھی کم ہے۔ مقام حدیبیہ میں صلح حدیبیہ ہو جانے کے بعد خیبر کا واقعہ پیش آیا اور خیبر فتح کرنے کے بعد ابو ہریرہ اسلام لائے، لیکن کثیر الروایت تھے، اور ان کے کثیر الروایت ہونے کی کئی وجہ ہیں، جن میں ایک وجہ یہ ہے کہ آستانہ نبوت کو پکڑے رکھا تھا۔ اس میں مجھے آپ کو سبق ملا کہ بھائی چنتے رہو گے تو ہوگا، پہلے دن علم نہیں آ جائے گا، مدت لگے گی۔ دوسری ایک بات نبی علیہ السلام سے دعا کریں گے، سے معلوم ہوا کہ دعا بھی کرنا۔ تیسری ایک بات مرکز علم میں رہیں گے۔ میں نے آپ کو سبق میں حضرت مفتی سعید پالن پوری قدس سے ذکر کی ایک بات عرض کی تھی، یاد ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے، اس دنیا کو دار الاسباب، اور اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو سببوں کے ساتھ جوڑے رکھا ہے۔ جو جیسا سبب اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ ویسا اس کے ساتھ کرتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ہر بات بیان فرماتے ہیں، حضرت فرماتے ہیں جو جیسا ہونے والا ہوتا ہے وہ ایسا ہی اختیار کرتا ہے۔ حدیث میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت اصل بیان کرنا چاہتے ہیں اپنے طلباء کے درمیان کہ ہمیشہ اچھی صحبتوں میں رہو، ہماری ذات سے علم پھیلے گا، ہم میں اعمال ہوں گی، ہماری نسبتیں صحیح ہو جائے گی۔ اگر ہم نے اپنی نسبتیں اپنی مجلسیں غلط کر ڈالیں تو ہم ضائع ہو سکتے ہیں۔ اس لیے میں ان طلباء سے بھی کہوں گا اور اپنے آپ کو بھی خطاب کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ سب کو اچھی مجلسوں میں بیٹھنے کی توفیق دے، اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے کی توفیق۔ حضرت نے فرمایا کہ دارالعلوم دیوبند میں ایک زمانہ یہ تھا جیسے ہمارے یہاں اس وقت پرچے میں نام وام رہتا ہے تو نیچے طالب علم نام بھی لکھتا ہے اور بعض تو اشعار بھی پڑھتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں قلم ہے، سمجھ میں آیا تفصیل بدل دے۔ تو حضرت فرماتے ہیں اس زمانے میں کچھ طلباء ایسے ہوتے تھے جن کو ہم نمبرات رعایتی دیتے تھے کہ چلو پاس ہو کر چلا جائے، لیکن کچھ طلباء ایسے تھے جو اوپر نمبر پر آتے تھے، لیکن فراغت کے بعد دہلی یونیورسٹی میں جب چڑھے گئے تو انہوں نے اپنی داڑھی بھی مڑا دی، اور جو طلباء کو ہم رعایتی نمبر دیتے تھے مدتوں کے بعد جب انہوں نے ہمیں بلایا اور اس جگہ ہم بیان کرنے کے لیے گئے تو حضرت فرماتے ہیں دل میں یہ تمنا ہونے لگی کہ کاش میں یہ کام کرتا۔ حضرت طلباء کو تعلیم دیتے ہیں اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ مرکز علم میں تھے، مدینہ منورہ میں رہے،
اس سے ہمیں آپ کو سبق ملا، ہمیں دین والی جگہ میں رہنا چاہیے، جان بوجھ کر ایسی جگہ جانا جہاں ہمارا دین ضائع ہو جاتا ہے صحیح نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نسبتیں محفوظ رہیں، ہم اپنی مجلس کو بھی صحیح رکھیں۔ حضرت مفتی سعید صاحب پالنپوری قدوس سکھو نے بیان فرمایا یہ دنیا دارالاسباب ہے، ہم کیسے سبب اختیار کریں؟ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرائض وغیرہ کا تو اہتمام کرتے ہی تھے، سنن اور نوافل اور مستحبات کی بھی رعایت کرتے ہیں۔ آپ نے بخاری شریف میں پڑھا کہ وہ اذان بھی دیتے تھے اور اپنے امام کو کہا دیکھو آمین جلدی نہ کہہ دینا، کہیں ہماری آمین فوت نہ ہونے ہیں۔ اس لیے ایک حدیث میں ہے کہ جس کی آمین ملائکہ کے آمین کے ساتھ برابر ہو گئی تو اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور مراد ساتھ میں ہونے کا ہے کہ جس وقت میں فرشتہ آمین کہے اس وقت میں ہم آمین کہتے تو اخلاص تو فرشتوں کا پہنچ ہے۔ امام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان کو کہتے تھے اپنے امام سے کہ تم جلدی مت کرنا، ذرا آمین کہنے دینا۔ اس سے پتہ چلا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنن اور مستحب کی بھی رعایت، ہمیں آپ کو بھی اس کا خیال اور رعایت کرنا چاہیے کہ ہم سنتوں کا اہتمام کریں، مستحبات کا اہتمام کریں۔ حدیث اور قرآن پڑھتے پڑھتے اللہ جب دینی ذوق بنا دیتا ہے تو پھر اس کے لیے مستحب کا چھوڑنا بڑا بھار اور بوجھ لگ جاتا ہے، کیونکہ ہماری اپنی طبیعت نہیں بنی ہے، اس لیے کچھ بھی ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جماعت چلی جائے تو بھی نہیں، وقت چلا جائے تو بھی نہیں، نماز چلی جائے تو بھی نہیں، لیکن جن لوگوں نے ان میں محنت کی ہے ان کے نزدیک اس کا چلا جانا بڑا بات۔ جماعت کا اہتمام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا تھا، آپ حضرات نے پڑھا کہ جماعت کھانے میں 2 مرتبہ جماعت کر سکتے کہ بخاری میں اس پر کلام آئے اور اس میں لکھا ہے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کام سے گئے تھے، آئے اتنے میں نماز ہو گئی، آپ علیہ السلام ایک صحابی کو لے کر حجرہ عائشہ میں جا کر آپ نے جماعت سے نماز پڑھی۔ اس سے جماعت کا اہتمام معلوم ہوا کہ اب یہ آدمی پڑھے گا رہے گا تو علامہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے معراج کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 50 نمازیں فرض کی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے وساطت و شفاعت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے 5 رکھی اور پھر فرمایا لا یبدل اللہ لدی، میرے یہاں تبدیلی نہیں ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں کہ 50 نمازیں فرض ہوئی تھی، میرے نبی 50 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ پھر گنایا کہ فرض جو ہیں 20 ہیں وتر واجب کے ساتھ، سنن جو ہے مؤکدہ وہ 12 ہے۔ کتنی ہے؟ کتنی ہو گئی؟ 25 ہو گئی۔ اس کے علاوہ آپ تہجد عامتاً 8 پڑھتے تھے، کتنی ہو گئی؟ 40۔ آپ علیہ السلام اشراق پڑھا کرتے تھے 4 اور اوابی پڑھا کرتے تھے 6، کتنی ہو گئی؟ ہمارے علماء اور بزرگان دین بھی اس کا بڑا اہتمام فرماتے ہیں۔ ہم نے ہم کو بتلایا تھا کہ آدمی رہتے 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 ذوق بن جاتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا تقی عثمانی لکھتے ہیں کہ ہم اپنے شیخ ڈاکٹر عبدالحی صاحب کے ساتھ کہیں جلسے میں گئے تھے، مغرب کے بعد جلسہ تھا، بعض مرتبہ جلسے والے کو جلدی رہتی تو کہا ابھی ہم گئے جلسہ شروع ہو گیا۔ ہم جب پہنچے بیٹھ گئے جلسے میں، لیکن جب عشاء کا وقت آیا تو کہا ڈاکٹر عبدالحی صاحب نے ایک جملہ فرمایا روزانہ ہمارے کھاتے میں اوابی لکھی جاتی تھی، 6 رکعتیں لکھی جاتی تھی، اب 6 رکعت ہم پڑھے۔ میں عرض کر رہا تھا بچوں فرائض اور واجبات اور سنن مؤکدہ کے اہتمام کے ساتھ ساتھ نوافل اور مستحب کاموں کو اہتمام کرنا چاہیے۔
اللہ تعالیٰ نے جن کو جو کچھ دیا ہے نا تو اسی لیے دیا ہے کہ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی قدر کرتے ہوئے اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی یاد میں استعمال کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑھایا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، سب سے زیادہ روایت ان سے ہے۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو آپ نے روایت بیان کی وہ بہت مشہور ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان۔ علماء نحو صرف کے بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ خبر مقدم ہے اور مبتدا مؤخر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہے، اور خبر کو مقدم اس لیے کیا کہ مبتدا کا شوق دلانا ہے۔ اور بہت بہتر جامع مثال بیان فرمائی، ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں، کسی کی طرف کسی کا دل متوجہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں کے سب سے قدیم استاد ہیں، الحمدللہ اتنے سال سے یہ پڑھاتا ہے، اتنا کرتے ہیں۔ کسی استاد کا کچھ ہو جائے لیکن الحمدللہ یہ وقت میں کبھی نہیں کرتے۔ متعین صاحب کبھی کسی استاد کی تعریف کرتے تو ان جملوں سے کرتے ہیں، مقصد کیا ہے؟ سامنے والے کو اس آدمی کی اہمیت دلانا، پھر کہتے ہیں کہ میری مراد اس سے پناہ ہے، کرتے بھی نہیں، بس ان کلمے کی اہمیت دلانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، یہ دو کلمے اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ ہمیں کوئی چیز محبوب ہو جائے نا تو ہم اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اگر معلوم ہو جائے کہ فن ٹاؤن پر پان بہت ملتا ہے اور چائے بڑھیا ہے تو ہمارے یہاں کے لوگ فن ٹاؤن پر تو چائے پی لیتے ہیں، اور پتہ چل جائے کہ فلاں چکن بہت بڑھیا ہے، باقاعدہ آرڈر لے کر بنواتے ہیں۔ ہمارا آپ کا ذوق ایسا ہے کہ جس کو پسند کرتے ہیں اس سے لذت حاصل کرتے ہیں، لیکن اللہ جس سے پسند کرتے ہیں اس پر اپنے رحمت کو نازل فرماتے ہیں۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، یہ دو کلمے رحمان کو پیارے، اشارہ ہے اگر پڑھتے رہو گے محبوب بن جاؤ۔ آگے فرمایا ثقیلتان فی المیزان، ترازو میں بڑے بھائی ہیں۔ قیامت کے دن ترازو میں وزن دار چیز اگر کوئی ہے تو فرمایا اخلاق ہے، اور اخلاق صرف یہی نہیں کہ کوئی آیا تو ہنس کر مل لے، کوئی آیا تو کہہ دے مدتوں سے آپ کو یاد کرتا تھا، یہ بھی اخلاق ہے۔ سامنے والے کے دل کو خوش کرنا یہ بھی اخلاق ہے۔ لیکن ہمارے بڑوں نے ہمیں آپ کو بتایا کہ جو بھی بولو سچ بولو، جھوٹ مت بولو، جھوٹ نہیں بولو۔ الصدق یؤتی والکذب یہلک، صدق نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ میں اور آپ جھوٹ بول کر کسی کے دل کو ظاہر تو خوش کرتے ہیں لیکن اللہ کو نہیں کر سکتے۔ اس لیے میں نے آپ کو سبق میں بتلایا تھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں، کہ حضرت تھانوی سے کسی نے عرض کیا کہ حضرت خط میں ہم لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا ایسا کر دے ویسا کر دے، جمیع ما کان وما یکون آپ کے لیے ہو جائیں، اللہ آپ کی زندگی میں برکت دے گا۔ ہم نے تو دیکھا نہیں دعا کی، آپ نے خط میں لکھ دیا۔ ایک مرید نے حضرت سے سوال کیا، حضرت نے جواباً فرمایا الحمدللہ میں خط میں لکھنے یا لکھوانے سے پہلے دعا کرتا ہوں پھر لکھتا ہوں۔ ایک ایک چیز، اور میں نے آگے بھی بتایا تھا مرتبہ حضرت مفتی خانپوری صاحب اللہ تعالیٰ ان کو صحت عافیت کے ساتھ عمر دراز عطا فرمائے، اور تھا ایک جگہ یاد ہے الحمدللہ، کسی نے سوال فون کیا عشاء کے بعد کا وقت دعا کے لیے، تو حضرت نے فوراً کہا میں دعا کرتا ہوں، یہ نہیں کہا کہ میں دعا کرتا رہتا ہوں، یہ نہیں کہا میں دعا کرتا ہوں۔ یہ ہمیں آپ کو سبق ہے کہ ہم کسی چیز میں جھوٹ نہ بولے، کسی کی رضا حاصل کرنے سے زیادہ اللہ کی رضا کو حاصل کیجیے۔ ہر چیز کا ایک اثر ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا، جب آدمی نیک ارادہ کرتا ہے
روح سے خوشبو اٹھتی ہے، اور جب آدمی بد کا ارادہ کرتا ہے تو روح میں تعفن اور بدبو آ جاتی ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہ تو حافظ ابن حجر اسقلانی خالص مسلم آدمی ہے، حضرت مولانا ابرار احمد دہلوی علیہ الرحمہ نے ایک بات اور لکھی، فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے حضرت کا سفر ساؤتھ افریقہ کا ہوا تھا، تو حضرت نے فرمایا میں وہاں گیا تھا، ایک ڈاکٹر نے ہمیں بتایا جو دماغ کا ڈاکٹر ہے، حضرت نے فرمایا کہ اس ڈاکٹر نے کہا کہ دماغ میں 2 کیڑے جب آدمی تعالی کرتا ہے تو وہ کیڑا سوکھتا ہے، دب جاتا ہے، اور جب آدمی عاجزی اختیار کرتا ہے تو وہ کیڑا پھولتا ہے، بڑا ہوتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ حدیث حاصل ہو گئی، ہمارا دل اگر صحیح ہوگا تو سب کچھ صحیح ہے بھائی، دل صحیح نہیں تو کچھ بھی صحیح نہیں۔ اگر ہم نے زبانی جمع خرچ کیا ہے کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے، اور اگر اللہ کے لیے کچھ کیا ہے تو بہت کچھ ملنے والا ہے۔ ہر چیز کا ایک وزن ہے۔ میں کہہ رہا تھا قیامت کے دن اعمال کو وزندار کرنے والی، ترازو کو وزندار کرنے والی چیز ہے تو وہ اخلاق ہے، اور اخلاق میں صرف یہی نہیں کہ آپ کسی سے اچھے بولو، اخلاق میں یہ بھی ہے کہ آپ کے دل میں عاجزی ہو، اخلاق میں یہ بھی ہے کہ حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو، یہ بھی اخلاق میں داخل ہے، غصہ نہ ہو۔ اسی لیے صحابی نے درخواست کی تھی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام مختصر نصیحت کیجیے، آپ نے فرمایا لا تغضب، غصے مت ہو جانا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ بھائی یہ رحمان کو پیارا ہے اور میزان میں ترازو ہے، وزندار ہے، تو میزان میں وزن کرانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تمام اعمال اسلامی میں وزن ہے، بشرطے سنت کے مطابق کیا جائے گا اور نیت خلاصت کے ساتھ، خالص نیت سے کیا جائے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور سنت کے مطابق کیا جائے تو ہر عمل اسلام وزندار ہے، ہر عمل اسلام۔ پھر فرمایا یہ ثقیلتا زبان میں بہت ہلکے ہیں، ترازو میں بڑے وزندار، اور وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ۔ امام بخاری نے یہ روایت بخاری شریف میں 3 جگہ نقل کی ہے، ایک جگہ قتیبہ ابن سعید سے اور ایک جگہ زہیر ابن حرب سے۔ 998 صفحے پر زہیر ابن حرب سے منقول ہے اور 998 پر سعید ابن قتیبہ سے منقول ہے۔ اور یہاں یہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چونکہ یہ روایت امام بخاری نے اخیر میں سنی اس لیے اس کو اخیر میں بیان کیا۔ دوسرا ایک فرق یہ ہے کہ یہاں کلمتان حبیبتان پہلے ہے اور وہاں یہ اخیر میں سمجھ میں ہے۔ تیسرا ایک فرق یہ ہے کہ زہیر بن حرب کی جو روایت ہے وہاں سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ یہ کلمہ، اور قتیبہ ابن سعید سے اور احمد ابن اشعث سے جو منقول ہے اس میں سبحان اللہ و بحمدہ و سبحان اللہ العظیم لکھا ہے۔ امام بخاری کی یہ دیانت داری ہے کہ جس استاد سے جیسا سنا ویسا ہی عرض کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لسان مبارک سے نکلے ہوئے ہر کلمے کا ایک الگ نور ہے، اس لیے کچھ محدثین تو ایسے رہے ہیں جو روایت بالمعنی کے جواز کے قائل ہیں، لیکن جمہور اس کے جواز کے قائل ہے۔ بہرحال یہ ہے۔ پھر یہ ترازو میں بڑے وزندار ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ فرمایا جو آدمی عبادتوں میں سست ہو، مال میں بخیل ہو اور بڑا بزدل ہو کہ جہاد بھی نہیں کر سکتا، وہ ان کلمات کو پڑھے، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جو آدمی روزانہ 100 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے، اگر سے سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ عبادات میں احسان کی کیفیت حاصل کرنا ایک درجے میں مطلوب ہے،
ایک درجے کا مطلب یہ ہے کہ ہر عبادت کو ہم اللہ کے لیے کریں، یہ مطلوب ہے۔ اسی لیے اگر ہم نے کسی کام کو غیر اللہ کے لیے کیا تو کل قیامت کے دن کہا جائے گا کہ جو کام جس سے کے لیے کیا اس سے بدلہ لے لو۔ اللہ کے لیے کرنا یہ تو مطلوب ہے، لیکن استحضار ہو جانا، ہر وقت یہ خیال کرنا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ واجب نہیں لیکن مطلوب ضرور ہے۔ اور فرمایا ذکر اللہ، اور ان کلمات کی خصوصیات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے احسان پیدا کرتے ہیں۔ احسان کیا؟ ہر کام کا خیال کرنا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ہر کام، نماز میں بھی، گھر میں بھی، مدرسے میں بھی، نظامی کام میں بھی، ہر کام میں یہ خیال کرنا کسی کو نہیں معلوم لیکن اللہ کو معلوم ہے۔ یہ احسان کی کیفیت حاصل ہو جائے آدمی بہت سے گناہوں سے دور جائے۔ پھر ایک روایت میں ہے کہ جو آدمی سبحان اللہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک کھجور کا درخت لگا دیتا ہے۔ بڑی بات ہے، سبحان اللہ، یہ نصف ترازو کو بڑھتا ہے۔ اور وبحمدہ، الحمدللہ، یہ تملأ المیزان۔ ہمارے یہاں اس کی قدر و قیمت نہیں ہے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ جگہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جس کو تھوڑی دیر کے لیے ذکر کرنے کی توفیق ہو جائے وہ بندہ بڑا مبارک ہے۔ ایسا سمجھو کہ اللہ اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اور ایک اللہ والے نے لکھا ہے کہ ہماری طبیعتیں جو چلتی ہیں نا، اس کو دیکھیں اس کو دیکھیں اور پھر کہتے ہیں خدا کی قدرت دیکھیں، گناہ کر کے ایسا دھندلا بولتے ہیں۔ ہمارے دل میں جو خیال آتا ہے کہ اس عورت پر شہوت کی نگاہوں سے دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ دل ذکر طلب کرتا ہے، دل ذکر سے خالی ہے، اس لیے ہماری نگاہیں ادھر ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا یہ مستحب عمل ہے، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں پڑھنے سے اللہ کا آدمی محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ اور شیخ یونس صاحب تو فرماتے تھے کہ جو آدمی ان کلمات کا ورد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے اندر صفات حمیدہ پیدا کریں گے۔ سبحان اللہ میں تنزیہ ہے اور الحمدللہ میں تحمید ہے، کمالات ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام صفات نقائص سے پاک ہیں اور تمام صفات کمائل ہیں۔ اور پھر سبحان اللہ العظیم میں عظمت ہے، اسی لیے فرمایا کہ خوش و خشیت اگر پیدا کرنا ہو تو دو کام کریں، انشاءاللہ اللہ کی خشیت آ جائے گی۔ پہلا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کو دیکھتے ہو، سمجھو کہ اللہ تعالیٰ تمام صفات کا حامل ہے جس میں کمال ہے، لیکن ساتھ میں خشیت ہے۔ دیکھو اگر خالی صفات کمال پر ہماری توجہ رہے گی اور عظیم پر ہماری توجہ نہیں رہے گی، عظمت پر توجہ نہیں رہے گی، تو ہم کبھی مرجیاں جیسے بن جائیں گے کہ کارے خیر تو کریں گے لیکن کارے بد سے بچنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ آج ایسا ہی ہو گیا ہے، 15 شعبان آئے مسجد بن جاتا ہے، ربیع الاول آ جائیں آدمی کا چہرہ نہیں ہے لیکن چل رہا ہے، محبت کی بات ہے۔ 15 رجب 27 رجب آ جائے تو پورے بھر جاتے ہیں، کیوں؟ پتا ہے کہ اعمال خیر ہے، لیکن گاڑی اڑانا نہیں چھوڑتے، چھوڑ دیجیے گاڑی۔ مولوی ہے گناہ کا کام نہیں چھوڑتا، حرام کاری کا کام نہیں چھوڑتا، کیونکہ عظمت نہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کمال کا استحضار یہ انسان کو اعمال کرنے پر آمادہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کی صفت عظمت کا خیال انسان میں خشیت پیدا کرے گا، ڈر پیدا کرے گا، اور امید و دین کا جمع اس کو خشیت کہتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ بہرحال زیادہ وقت ہو گیا، اس مجلس کا مجھے اور آپ سب کو ایک سبق ہے، وہ یہ ہے ایک تو ہم اپنے عقائد کی حفاظت کریں، نمبر 2
ہم علماء کو یہ خطاب یہ ہے کہ اپنے علاقے میں جو برائیاں ہیں اس کو معلوم کریں اور موقع پر موقع اس کی اصلاح کریں۔ تیسری بات، فرائض اور واجبات کو بجا لانے کے ساتھ ساتھ سنن اور مستحب کا خیال کریں اور ان سب کے اندر اخلاص سے نیت کریں۔ اسی لیے امام بخاری نے پہلی حدیث لائی، علامہ قاری طیب صاحب نور اللہ مرتضی تو فرماتے ہیں کہ پہلی حدیث لا کر اخلاص سے نیت کی طرف اشارہ کیا تو آخری حدیث لا کر عبدیت کی طرف اشارہ کیا، فرمایا عبدیت کے ساتھ اگر اخلاص سے نیت ہوگا تو اس کا کام بچ جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں تواضع، عاجزی، انکساری والا بنا دے، اللہ تعالی عمل والی زندگی عطا فرما دے، ہمارا پڑھنا پڑھانا قبول فرمائے۔ یہ قوم ہی کی مہربانی ہے کہ قوم مدرسے سے تعلق رکھتی ہے، وہ اپنی داد و دہیج دیتے ہیں، اس سے مدرسہ چلتا ہے، اس کا بڑا خیال ہے۔ ہمارے بزرگان دین اس کا بڑا اہتمام کرتے تھے کہ جو قوم ہمیں پیسہ دیتی ہم اس کے لیے دعا کریں۔ ختم بخاری پر مجلس ختم دعا پر، ختم بخاری کی مجلس پر دعا قبول ہوتی ہے، ہم بھی دعا کریں، سب کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی، ہمارے والدین کے لیے بھی دعا کریں۔ اگر وہ ہمیں مدرسے میں نہ بھیجتے مالک ہم کہاں چلے جاتے؟ ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ تو ایسا ہے، نہیں کہہ سکتے۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں اس کی طرف لے آئے، ورنہ ہم اس کی طرف نہ آتے تو ہم بھی ان جیسے ہو جاتے۔ اور بہت سی مرتبہ تو ایک چھوٹا سا جملہ آدمی کو بہت دور لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو دین کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سے لوگوں نے فون پر بھی اور بہت سے لوگوں نے مل کر بھی دعاؤں کے لیے درخواست کی، جن لوگوں کے جو مقاصد ہوں اللہ تعالیٰ اپنی عنایت سے ان مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ کچھ لوگ بیمار ہیں، آج صبح ایک فون آیا تھا، ایک آدمی کی اولاد بہت بیمار ہے، اللہ تعالیٰ صحت عافیت سکون عطا فرمائے۔ بعض لوگوں کی اولاد قابل نکاح ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہترین رشتے کا نظام کرنا۔ بعض آدمی ہیں ان کے رزق کے مسائل میں اللہ تعالیٰ اس کو بھی آسان کرنا۔ ہم سب دعا کریں اللہ تعالیٰ اپنی عنایتوں سے ہم سب کی دعاؤں کو قبول کرنا۔ والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد۔ باب قول اللہ تعالی